میرا نام راحت ہے اور میں آج سے اپنا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو شروع کر رہی ہوں، اور یہ خالصتاً بچوں سے متعلق ہے، وہ بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل چھٹیاں ہیں اور بچے جو ہیں آج کل کافی ان کے پاس وقت ہوتا ہے، ورنہ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہی روٹین ہوتی ہے، اسکول کالج، پھر ان کا ٹیوشنس، اور پھر واپس آنا گھر، پھر اسکول کا ہوم ورک، اور پھر اکیڈمی کے ٹیسٹ وغیرہ۔ تو میری یہ کوشش ہے وہ اس کال کو اگر آپ کو میں بتا دوں، حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مسلسل گھٹتی چلی جا رہی ہے، بس جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے دوسروں کی مدد کرتے جاؤ۔ تو میری خلوص نیت سے میں اس کو شروع کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہمارے وہ بچے جو اکیڈمیز نہیں جا سکتے، ٹیوشنس نہیں کر سکتے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں، اور شیئر اس لیے کریں کہ بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جو اکیڈمیز میں جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ جا کر صرف سائنس سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور یا پھر کچھ بچے ایسے ہیں جو اکیڈمیز جاتے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اردو کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے، بچے پورا سال پڑھتے رہتے ہیں سائنس سبجیکٹس کو اور اردو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ میں بنا رہی ہوں کیمبرج کے بچوں کے لیے۔ کیمبرج کا تمام اردو کا سلیبس جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر ہم سابقہ سلیبس کو دیکھیں تو وہ کافی اس میں تفصیلی سوالات جو تھے وہ اور جوابات جو دینے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، طویل اس میں لکھنا ہوتا تھا، اور بہت زیادہ کام تھا، جیسے رپورٹس تھیں، تقریر تھی، مکالمہ تھا، خط تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ کم ہو گیا سلیبس، جو تفصیلی جوابات ہیں وہ تھوڑے کم ہو گئے ہیں، اور دو سوالات ایسے ہیں کہ جو بچوں نے تیار کرنے ہوں گے خاص طور پر، جس میں انہوں نے خط کی بجائے ای میل متعارف کرایا ہے، جسے ہم عام زبان میں اردو میں برقی نامہ نویسی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مضامین۔ تو اس سلسلے میں بچوں کو جو ہے وہ میں گائیڈ کروں گی۔ سب سے پہلے میں بچوں کو یہ بتاؤں گی کہ ان کے جو سلیبس ہے وہ ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی مارکنگ کیا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے حوالے سے ان ہر سوالات جو کہ ان کے سلیبس میں شامل ہیں ان کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ تو بچوں کے لیے یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے اگر وہ تھوڑا سا وقت دیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ میرا کامیاب ہو جاتا ہے تجربہ، تو یہ کہیں آن لائن ٹیوشن نہ بن جائے کہ بچے گھر بیٹھے آرام سے جو میں کام سمجھاؤں وہ میرے ساتھ چلتے جائیں اور اسی طرح سے وہ کرتے جائیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کے مارکس نہ آئیں، ان کو اچھے نمبرس نہ ملیں۔ اور میرا اپنے ادارے میں تو ابھی تک جو ریکارڈ ہے شروع سے وہ یہ ہے کہ اردو میں بچوں کے اے اور اے پلس کے علاوہ نہیں آتے ماشاء اللہ، اور بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی ایک یا دو بچے ہوتے ہیں جن کے بی آ جاتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو مجھے سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہ صرف 10 سے 12 منٹ نکال کے میرے اس کو جو بھی اس کو کہیں ویلاگ کہیں یا میرے چینل کے تھرو کہیں، تو وہ بات کو سمجھ لیں، اور جو طریقہ کار جو پیٹرن میں ان کو سمجھاتی ہوں وہ اس کے تحت اس کو کرتے چلے جائیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو پیپر ہے، جو پرچہ ہے اردو کا، یہ دو پرچے ہوتے ہیں، پیپر 1، پیپر 2۔ اب جو پیپر 1 ہے
اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں، ان کی مارکنگ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس میں سے جو اہم تو تمام تر سلیبس ہے، اس لیے کہ وہ نیا ہے، اس کو ہم نے سارا ہی آپ کو سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا، لیکن اس میں سے دو جو مین بڑے کویسچنز ہیں ان کو ہم لیں گے، جس میں ہوگا ایک برقی نامہ نویسی اور دوسرا ہوگا مضمون۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس ڈویژن جو ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیپر 1 میں کیا ہوتا ہے اور پیپر 2 میں کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، پرچہ جو الف ہے، یا جس کو آپ پرچہ پیپر 1 کہیں، اس میں ہے سب سے پہلے جو ایک سوال ہوگا وہ ہوگا تفہیم۔ تفہیم کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اس کے جو مارکس ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ ٹوٹل یہ جو پیپر ہے آپ کا 50 نمبر کا ہوگا، اور اس 50 نمبر کے پرچے میں سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے وہ ہے تفہیم۔ تفہیم جو ہے یہ ہے 8 نمبر کی، اور اس کے بعد ہے دوسرا، اس میں جو کام ہے یا جو سوال ہے یا جو مشق کہہ لیں وہ ہے بے ترتیب جملے یا لفظوں کا درست عبارت سے ملانا۔ یہ ایک پیراگراف انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، اور ہر پیراگراف کے آگے ABCD اس طرح سے انہوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آگے مشقی جو سوال ہوتے ہیں اس میں انہوں نے یہ آپشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ شناخت کرنی ہوتی ہے، کوئی وہ ایک کویسچن یا ایک سوال دے دیتے ہیں کہ یہ پیراگراف میں کس جگہ کون سے پیراگراف میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو تقریباً یہ اس طرح کا کام ہے۔ پھر آ جاتا ہے نمبر 3 نوٹس بنانا۔ اس میں جو ہے وہ ہیڈنگز دی ہوئی ہوتی ہیں، یا اس کو کہیں اہم نکات دیے ہوئے ہوتے ہیں، یا شاید سرخیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے تحت آپ نے اس کو نوٹس کی شکل دینی ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھا کام ہے تلخیص، جسے ہم خلاصہ کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو سمری کہتے ہیں۔ تلخیص کے بعد جو مین ہمارا بنیادی سوال ہے، جو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو کرواتی ہوں اور اس میں بچوں کو پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ ہے برقی نامہ نویسی یا ای میل۔ کیونکہ اب دور تبدیل ہو چکا ہے، تو خط کا زمانہ نہیں ہے، تو ای میل ہے، تو بچوں کو یہ دیا گیا ہے کام کہ وہ ای میل جو ہے اس کو کریں۔ یہ ہیں جی ٹوٹل ہمارے 5 سوال۔ تفہیم ہے 8 نمبر کی، دوسرا جو ہے بے ترتیب جملوں اور لفظوں سے نشاندہی کرنی ہے جو وہ 9 نمبر کا ہے۔ ہماری جو ہمارا نوٹس بنانے والا جو کام ہے وہ 9 نمبر کا ہے۔ پھر جو خلاصہ سمری لکھنی ہے وہ 10 نمبر کی ہے، اور یہ جو ای میل ہے یہ 14 یا 14 نمبر کی ہے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا پہلا پیپر۔ اب آ جاتا ہے ہمارا دوسرا پرچہ، پیپر بی یا پیپر 2۔ اس میں کیا ہے، اس کے بھی مارکس جو ہیں ٹوٹل وہ ہیں 50 نمبر، اور پھر اس میں سب سے پہلا سوال آ جاتا ہے جملے سے جملہ، یعنی ایک مکمل جملہ لکھا ہوا ہوگا، ایک ادھورا ہوگا۔ اس ادھورے کو ہم نے اسی معنی میں کوئی ٹینس تبدیل نہیں کرنے ہوتے، ٹینسز وغیرہ کوئی جیسے زمانہ حال ہے، فعل ہے، مستقبل ہے، وہ تبدیلی نہیں لانی۔ تو جملے کو تبدیل کرنا ہے، اور پہلے جملے کے بالکل وہ ہم معنی ہونے چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے جو دوسرا سوال ہے وہ ہے خالی جگہ۔ یہ جو پہلا سوال ہے یہ 5 نمبر کا ہے، 5 اسی طرح سے جملے دیے ہوئے ہوں گے، ان کو ہم نے مکمل کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنے میں ہے یہ 10 نمبر کا۔ اس کے نیچے آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپشن مطلب جو ان میں فل ہونے ہیں، الفاظ پر ہونے ہیں، وہ سارے الفاظ نیچے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بے ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچے نے اپنی ذہانت سے پیراگراف کو پڑھ کے اور پھر اس کو فل کرنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مضمون نگاری۔ مضمون نگاری جو ہے یہ ہے 20 نمبر، ٹھیک ہے جی، یہ 20 نمبر کا ہے۔ اور پھر آخری سوال ہوتا ہے ترجمہ نگاری۔ انگریزی پیراگراف ہوگا، اس کو ہم نے اردو میں کرنا ہوگا، اور یہ ہوگا جی 15 نمبر کا۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، پہلا سوال جملے سے جملہ جو ہم نے بنانا ہے، یا جملوں کی ساخت میں تبدیلی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ خالی جگہ جو ہے یہ 10 نمبر کی ہوگی۔
مضمون جو ہے یہ ہے 20 نمبر کا، اور ترجمہ جو ہے یہ ہے 15 نمبر کا، اور یہ ٹوٹل مارکس کل نمبر جو ہیں وہ ہے 50۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی پہلا سوال جو ہے ہمارا، جس کو میں تفصیلی سوال کہتی ہوں، باقی بھی ہم سب میں آپ کو سمجھاؤں گی، مختلف ہماری جو ہوں گی آڈیو، یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس کے ذریعے، لیکن سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہمارا ہے ای میل سے متعلق، برقی نامہ نویسی، جو اگر کہہ دیں دوسرے الفاظ میں تو خطوط نویسی ہے۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے لیں گے، تاکہ جو ہمارا ایک اہم سوال ہے اور زیادہ مارکس کا ہے، ہم اس کو کور کر سکیں۔ میں دوبارہ آپ کو درمیان میں کہوں گی کہ بیل آئیکن کو دبائیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی فیملیز میں کئی بچے ہوں گے جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو ٹیوشنز نہیں رکھ سکتے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، جو صرف سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں۔ تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں میں اس کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بہتری میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم اس خط پہ۔ خط میں جی سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ تو میں ابتدائیہ آپ کو بتا دوں گی کہ اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے، ہوتا کیسے ہے، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہماری کیمبرج میں جو ہے وہ لمیٹڈ ورڈس، بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ بچے جو ہیں اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے شروع سے زیادہ زیادہ لکھنا اور بہت زیادہ کام کرنا، یعنی بے ترتیب کام شروع کر دیتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنی ریکوائرمنٹ ہے ابھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے، بچے جو ہیں وہ زیادہ لکھ لیتے ہیں، اس زیادہ کے اوپر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنا ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس مخصوص الفاظ ہیں جس میں ہم نے اپنی اس ای میل کو لکھنا ہے، اور وہ مخصوص الفاظ کتنے ہیں؟ 150 150 ورڈز۔ اب آ جاتی ہیں کہ یہ 150 ورڈز آخر ہم کیسے کنٹرول کریں۔ انہوں نے اشارے دیے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کو کہیں کہ اہم نکات دیے ہوئے ہوتے ہیں 3، ان 3 کے تحت آپ نے اس کو لکھنا ہوگا۔ آپ نے ہرگز اس سے تجاوز نہیں کرنا، آپ نے اسی حد میں رہتے ہوئے، 150 کی حد میں رہتے ہوئے، اور یہ کہ جو اشارے دیے ہوئے ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے اس سوال کو مکمل کرنا ہوگا۔ اب آپ کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ لکھتے ہیں، تو زیادہ لکھنے کو ہم کس طرح سے قابو کریں یا اس کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے لیے بڑا ہی آسان میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتانا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے الفاظ زیادہ نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ہر بچے کا آپ دیکھیں کہ اس کی ایوریج رائٹنگ، ایوریج ورڈ ہوتے ہیں جو وہ ہر سطر میں لکھتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ایک لائن میں 10 الفاظ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 الفاظ، حروف کی بات نہیں میں کر رہی، حروف کیا ہیں؟ کا، کے، تک، سے، پر، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ہر لائن میں، کسی بچے کے ہوتے ہیں وہ 12 لکھتا ہے، کسی کے ایک لائن میں، ایک سطر میں وہ 10 لکھتا ہے، کچھ بچے بہت بڑا بڑا لکھتے ہیں، تو ان کی یہ جو تعداد ہوتی ہے الفاظ کی، یہ 8 بھی ہوتی ہے۔ بڑا ایکسیپشنل ہوتا ہے کچھ بچے، ان کو ہم کہتے ہیں زگ زیگ رائٹنگ، وہ جی ایک لائن میں انہوں نے لکھ دیا 12 ورڈز، دوسرے میں لکھ دیا انہوں نے 10 الفاظ، پھر آگے کوئی موڈ بنا تو وہ 7 پہ آ گئے، 8 پہ آ گئے، تو وہ اس کو ہم زگ زیگ رائٹنگ کہتے ہیں۔ تو بعض بچے جو ہوتے ہیں بڑا ہی ایکوریٹ لکھتے ہیں، موتی جیسے پروئے ہوئے ہوں، ایسی ان کی لکھائی ہوتی ہے۔ تو اس کا فارمولہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے ورڈ لمٹ میں اگر آنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا
کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک لائن کی جو اوسطاً آپ کے الفاظ ہیں ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے۔ مثلا میں ایک کاپی میں عام جو ایک کاپی ہوتی ہے درمیانی، اس میں 10 سے 12 الفاظ میں لکھتی ہوں۔ تو آپ میں سے کچھ ہوں گے جو 10 لکھتے ہوں گے، آپ کو پتہ چل گیا میں ایک لائن میں 10 الفاظ جو ہیں وہ لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں۔ تو آپ نے ان اپنی جو لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آخر بھی نہیں، درمیان میں پہنچ کر آپ نے مڈ میں آ کے یا درمیان تھوڑا سا اور آگے جا کے اپنی جو تمام صفحے کی لائن ہیں، سطور ہیں، ان کو آپ نے گن لینا ہے۔ ان لائنز کو ملٹیپلائی کرنا ہے اپنے ورڈز کے ساتھ۔ فرض کریں ایک بچہ 10 الفاظ ایک لائن میں لکھ رہا ہے اور اس نے 10 سطور میں لکھ لیا ہے، تو اپروکسیمیٹلی اندازہ اس کو ہو جاتا ہے کہ میں اب 100 ورڈز جو ہیں کر چکا ہوں۔ 10 ملٹیپلائی 10 مطلب 10 لائنیں، 10 ہی اس کے الفاظ کی وہ ہے ایوریج ہے لکھنے کی، تو یہ 100 ہو گئے۔ تو اب بچہ جو ہے وہ کانشیس ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اب میرے پاس صرف 50 ورڈز باقی رہ گئے ہیں اور اس میں نے اپنا سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ حد سے زیادہ نہیں بڑھ جاتے، کیونکہ کیمبرج میں ورڈ لیمٹ کا بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس پہ جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں ان کا انحصار ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے 150 سے 200 کے قریب آپ نے لکھ دیا ہے اور ہمیں یہ ای میل جو ہے وہ 150 میں لکھنی ہے، تو جب 150 یا زیادہ سے زیادہ 55 60 10 کا آپ تھوڑا سا فرق رکھ لیں، کم یا زیادہ، لیکن اگر آپ 200 تک پہنچ گئے ہیں تو جہاں 150 ورڈز ہوئے ہیں وہاں اس کے بعد کراس لگ جائے گا، تو آپ کی بات تو ادھوری رہ گئی نا، یعنی حاصل کلام تو کوئی نہ نکلا، کوئی نتیجہ تو نہ نکلا۔ تو اس لیے آپ نے اپنی حد میں رہ کر جتنے الفاظ، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے اپنا کام کرنا ہوگا اور اس کو لکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں ایک کوئی بھی خط لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک خط لکھنا ہے۔ فرض کریں کہ ایک خط ہے، اب یعنی ای میل لکھنی کیسے ہے؟ اب خط ہے ہمارا کہ اپنے جو ہوائی سفر ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے ہوائی سفر کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے اپنے دوست کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، اپنی ایکسائٹمنٹ، اپنے تاثرات، اپنا تجربہ، اپنی یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے شیئر کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں پر ہم لکھا کرتے تھے امتحانی مرکز، وہاں پہ آپ نے اوپر لکھنا ہے اپنا ای میل ایڈریس۔ نہیں بھی ہے تو کوئی فرضی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرضی آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ ای میل اگر دیکھیں تو اس میں ایک انہوں نے ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ ای میل کس متعلق ہے، مطلب آپ کیوں لکھ رہے ہو، کس لیے لکھ رہے ہو۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کو سبجیکٹ کی بجائے وہاں پہ آپ عنوان کر دیں، اسی رائٹ ہینڈ پہ آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے جہاں آپ امتحانی مرکز لکھا کرتے تھے، آپ خط لکھا کرتے تھے، سب سے پہلے آپ نے اوپر اپنا ای میل ایڈریس دیا، پھر اس کے بعد نیچے آپ نے عنوان، اس کے بعد ہم لکھیں گے، کیا لکھیں گے، ہوائی سفر کی رویداد۔ اگر یہ نہیں لکھنا چاہتے تو پہلے ہوائی سفر کے تاثرات، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں دوست یا جس کو ہم ای میل کر رہے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ای میل آئی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اہم کیا ہے اور کس کی طرف سے آئی ہے۔ اب کسی مدر کی آئی ہے تو بچہ فوراً دیکھے گا بھی میری امی کی آئی ہے، اگر کوئی کسی ٹیچر کی ہے تو اسے بھی بہت رسپیکٹ دی جائے گی، کوئی دوست ہے اور اس طرح کا کوئی ایکسائٹنگ مومنٹ ہے اور وہ اس نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے تو ہم جلدی سے اس کو کھولیں گے۔ تو ہم بعض دفعہ غیر ضروری چیزوں کو نہیں کھولتے جو اہم ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جو پرسنالٹیز جن کے ہم زیادہ کلوز ہوتی ہیں تو ہم ان کو جلدی کھول لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے،
کہ ہم نے یہ لکھنا ہے اوپر کیا ای میل ایڈریس، پھر سبجیکٹ، اس میں جو سوال آپ کا جو بھی لکھا ہوا ہوگا اس میں سے آپ اس کی جو خاص اس کا حصہ ہے وہ عنوان دے دیں گے. پھر اس کے بعد سینٹر میں آ جائیں، جیسے پہلے آپ کیا کرتے تھے کہ پیارے ابا جان، پیاری امی جان، ڈیئر علی وغیرہ، مخاطب کرنا ہے یعنی کسی کو جس کو بھی لکھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ ہو گئی 3 لائنیں، کوئی لائن بیچ میں آپ نے سکپ نہیں کرنی، لائن سکپ نہیں کرنی بالکل بھی. یہ آپ کو میں خاص چیزیں بتا رہی ہوں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ای میل ایڈریس، پھر سبجیکٹ، پھر آپ نے پیارے یا پیاری سہیلی، اور فوراً فورتھ جو لائن ہوگی، چوتھی لائن، اس میں آپ نے السلام علیکم شروع کر دینا ہے. السلام علیکم کیسے شروع کرنا ہے؟ آپ نے اپنی یہ جو ایک انگلی ہوتی ہے اس کا گیپ دینا ہے مارجن لائن سے، اس ایک انگلی کا گیپ دے کر آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے، اور السلام علیکم کے آگے ہی آپ نے اپنا کام کنٹینیو کر دینا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے. پھر جو اگلی لائن ہوگی سیکنڈ، وہ آپ نے مارجن لائن سے شروع کرنی ہے. تو یہ ایک پیراگراف کی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی کہ السلام علیکم جب آپ نے لکھا تو مارجن لائن سے آپ نے گیپ دیا، اور جب آپ نے دوسری لائن پھر پلٹ کے آئے تو پھر آپ مارجن لائن کے ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ گے. پھر یہ آپ کا ایک پیراگراف ہو جائے گا. پھر نیا پیراگراف شروع کرو گے تو آپ اسی السلام علیکم کے سیکوینس میں دوبارہ دوسرا پیراگراف شروع کرو گے. تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، ہم خط لکھتے تھے جب کیمبرج میں، پہلے میں کام کرواتی رہی ہوں، تو میں بچوں کو کہتی تھی کہ آپ یہ اس پہ نہ رہیں کہ شروع سے ہم سنتے آئے ہیں جی تین پیراگراف کرنے ہیں اور بس. آپ 4 پیراگراف کریں، 5 کریں. پیراگراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری ایک سٹوری لکھ دینی ہے اور اتنا بڑا پیراگراف بنانا ہے. آپ نے 4 جملوں کا بنایا ہے، پھر دوسرا شروع کر دیں، پھر تیسرا. اس سے آپ کے خط میں بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو پوائنٹس دیے ہوں گے انہوں نے خط کے، 3 اہم ای میل کے 3 اہم جو انہوں نے ایک عام نکات دیے ہوئے ہوں گے، آپ ان کے تھرو چلو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس 150 ورڈز، صرف مخصوص ورڈز ہیں، اسی میں آپ نے اپنے کام کو پورا کرنا ہے. آپ نے قصے نہیں پڑھنے، آپ نے لمبی نہیں چھوڑنی، آپ نے پوری اندر کی جو جہاز میں بیٹھ کر آپ نے جو ایکسپیرینس لیا ہے اس کا ایک آپ نے وہ بخیے نہیں ادھیڑنا ہے. کوئی ایسی غیر ضروری بات نہیں کرنی. آپ نے صرف اور صرف جو پوچھا گیا ہے اتنا آپ نے بتانا ہے. اب فرض کریں کہ میرا سوال کیا تھا، ہم نے ای میل لکھنی ہے دوست کو، جس میں اس کو اپنے پہلے ہوائی سفر کے بارے میں، اپنے تاثرات، اپنا خوف، ڈر، خوشی، تمام جو کیفیات ہیں نا اس سے آگاہ کریں. اب اس کے لیے اشارے کیا ہو سکتے ہیں؟ 3 جو ہم نے جس کے تحت یہ پورا ہم نے خط لکھنا ہے، وہ یہ ہے جی پہلا پوائنٹ کہ پہلے ہوائی سفر پر جاتے ہوئے خوشی اور ڈر کی کیفیات. نمبر 2 جہاز کے اندر کا ماحول. تیسرا پوائنٹ ہے کہ سفر کے حوالے سے شکایات اور تجاویز. بس اس سے زیادہ آپ نے ان اشاروں کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا. آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے کام، جتنا بھی خط ہے لمبا، وہ آپ نے اپنی انہی الفاظ کی حدود میں اسی کے اندر رہ کر لکھنا ہے. اور یہ میں ایک رف میں نے اپنا لکھا ہوا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسے سمجھ لیں یہ 3 آپ کے پاس سوال ہیں، آپ کو سوال مل گئے ہیں. آپ نے ان سوالات کو سوال سمجھ کر 50 الفاظ اس کو لکھتے جانا ہے، آپ کا خط تیار ہو جائے گا. تو اسی طرح کی صورتحال ہے. آپ نے صرف سننا ہے. یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ذرا تھوڑی طویل اس لیے ہو گئی ہے کہ میں نے پہلے آپ کو پیپر سارا بتایا ہے، پیپر 1 پیپر 2 اس کے مارکنگ ساری بتائی ہے، اور اس لیے یہ آپ کا جو کام ہے اس میں سے میں نے ایک تفصیلی سوال کو چن لیا ہے کہ جو کہ بالکل آپ کے لیے نیا ہے، ای میل. کیونکہ آپ اس سے پہلے صرف خط لکھتے تھے اور یہ خط ہی ہے، اسی قسم کا ہی ہے، لیکن اس کی جو الفاظ کی حد ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے اور مزید ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے اس کو.
اب اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے سننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے سننے سے سب کچھ سیکھتا ہے. آپ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف سن رہا ہوتا ہے, اسی سے اس کو لینگویج بھی آ جاتی ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے. ہمارے یہ مزدور بھائی بیچارے سعودی عربیہ ادھر ادھر عرب کنٹریز میں جاتے ہیں, آپ دیکھیں 3 ماہ بعد آتے ہیں, وہ فر عربی بول رہے ہوتے ہیں, صرف وہ سن رہے ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو مجھے پتہ ہے کہ بچوں کے پاس اتنا ٹائم اتنا سننے کا بھی نہیں ہے. تو آپ آئندہ جو میری آئیں گی ویڈیوز, اس میں یہ ہوگا کہ صرف 10 منٹ یا 12 منٹ حد, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو اس لیے سن کے آپ صرف جب آپ کا دل کرے, دیکھیں مزہ کتنا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹیبل زون میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے اپنی ویڈیو کھولیں, اس میں نے جو آپ کو سمجھایا ہے, اور فرض کریں یہ چھٹیاں ہیں, آپ کو ایک کویسچن مل گیا ہے, آپ مزے سے ای میل لکھ لو اور آپ کے پاس یہ کام تیار ہو جائے گا. اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جب چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو وہ یہ مجھے امید ہے کہ یہ پورے کام جو ہیں انہوں نے اپنے کیے ہوئے ہوں گے, اور ان کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی. کیونکہ چھٹیوں سے پہلے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹیوشنز دیں. بہت سارے بچوں نے کیا کانٹیکٹ نا, اور ہر سال بچے کرتے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک آج کے دن تک نہ کبھی ٹیوشن دی ہے, نہ ہوں نہ کسی کوچنگ سینٹر میں. تو میرے لیے یہ تھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں, کوئی نیک کام ہو جائے میرے سے, اور جتنی بھی یہ بھلائی اور رہنمائی ہو سکتی ہے بچوں کی جو بہت سارے پرابلمز ہیں ان کے وہ حل ہو جائیں. تو آپ ذرا سن لیجیے, اس کے بعد اس کا اختتام کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بوریت کا شکار ہو جائیں گے, ہو چکے ہوں گے بہت سارے بچے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی عادات ہوتی ہیں اور اپنی ہمت ہوتی ہے کسی کو سننے کی. تو وہ اوپر میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے رائٹ ہینڈ پہ لکھنا ہے ای میل, عنوان, پھر پیارے علی, میں نے پیارے علی کر دیا. چوتھی لائن میں آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم, امید واثق ہے کہ اللہ کے کرم سے بہترین حالات میں عافیت سے ہوگے. امید واثق ہے کہ اللہ کے کرم سے بہترین حالات میں عافیت سے ہوگے. اپنے واحد دوست سے اپنے پہلے ہوائی سفر کا تجربہ, تاثرات, ڈر, خوف, خوشی کے ملے جلے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے بے چین ہوں. ٹھیک ہے, بڑا کیجول ہو کے وہ خط لکھ رہا ہے نا بچہ اپنے دوست کو. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. اس میں آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا, تقریباً ورڈز تقریباً ہو ہی جائیں گے, 150 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب نیا پیراگراف, پھر آپ نے اسی طرح مارجن لائن سے 1 انگلی کا گیپ دینا ہے اور نیا پیراگراف شروع کرنا ہے. اچانک ابا نے اطلاع دی کہ کل بذریعہ ہوائی جہاز تمام گھر والے اسلام آباد روانہ ہوں گے. پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. زمین سے فضا میں جہاز کو دیکھنے والا بذات خود جہاز میں سوار ہوگا. یہ مسرور کن کیفیت اور ساتھ میں پی آئی اے کے دہلا دینے والے واقعات بھی ذہن میں تھے. یہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری پی آئی اے, ہماری جو ایئر لائن ہے, اس کے کتنے بلنڈر ہو چکے ہیں, کتنے حادثے اللہ رحم کرے ہو چکے ہیں. بعض دفعہ وہ چوہے بھی نکل آتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا. تو یہ مطلب یہ ذہن میں ہے. یہ ذرا ہم نے بڑا لائٹ موڈ میں خط کو لکھا ہے. ہاں جی, یہ مسرور کن کیفیت اور ساتھ میں پی آئی اے کے دہلا دینے والے واقعات بھی ذہن میں تھے, لیکن ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور لطف اندوز ہونے لگے. دروازہ بند ہوا. فضائی میزبان کی رہنمائی میں کرسی پر سیٹ بیلٹ باندھے براجمان تھے. یہ دوسرا پیراگراف ہو گیا. اب تیسرے پہ آتے ہیں. جہاز کے اندر کا ماحول پرسکون اور آرام دہ تھا. قرآنی آیات کی تلاوت کے بعد اعلان ہوا کہ ابھی ہم 10,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پرواز بھریں گے یا اڑان بھریں گے. رونگٹے کھڑے تو ہوئے, مگر جیسے جیسے جہاز بلندی کی طرف جا رہا تھا زمین کی ہر شے سکڑتی اور چھوٹی ہو رہی تھی. یہ منظر بڑا ہی دل فریب تھا, اور یقین مانے ایسا ہی ہوتا ہے جہاز میں سفر کریں تو جیسے جیسے جہاز اوپر جاتے ہیں نیچے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پھر چھوٹی چھوٹی منی لگ رہی ہوتی ہیں. اب اگلا پیراگراف ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے 3 4 بنائے, 5 بنائے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں, اس سے آپ کا کام ہائی لائٹ ہوگا. فضائی میزبان خوش شکل, با اخلاق, پروقار مسکراتی ہوئی آئی اور سینڈوچ, چائے اور ٹھنڈے مشروبات سے ہماری تواضع کی. 6:20 پر ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے. کاش کہ وہ سفر ختم نہ ہوتا.
بس اب اگلا پیراگراف ہے جس میں ہم وائنڈ اپ کریں گے. میری پوچھو تو سینڈوچ کی بجائے ہمارا آخری پوائنٹ کیا تھا کہ تجاویز دیں، کوئی مشورہ دیں. میری پوچھو تو سینڈوچ کی بجائے زنگر برگر مل جاتا اور آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا. تو کیا ہی بات تھی. ہاں اگر ٹکٹ کا کرایہ کم کر دیا جائے تو زیادہ لوگ سفر کریں گے اور پی آئی اے خسارے سے بھی بچے گی. آپ یقیناً میرے تاثرات سے محظوظ ہوئے ہوں گے. محفوظ نہیں ہے، محظوظ ہوئے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھنا. والسلام، ولید احمد. تو یہ تھا جی ہمارا برقی نویس نامہ، اور آپ نے بڑے صبر کے ساتھ اس تمام ویڈیو کو مجھے امید ہے سنا ہوگا. یہ آج تھوڑی طویل ہوئی ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگی. پھر میں کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. آپ کو تمام جتنی میری ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی اور بڑی ترتیب سے ہوں گی. آپ گھر بیٹھے اپنی جو تعلیم ہے، جو اردو کی تیاری ہے اور چھٹیوں کا جو فائدہ ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. آئندہ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.